بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ بھی اس سوچ کے اندر ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں، اور آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں، وہ کیا صورتیں ہیں کہ جن کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے دن مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، یعنی شریعت کے مقرر کردہ مال کی مقدار کا مالک ہو۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس شرعی نصاب 7.5 تولے خالص سونا یا اس کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو، یا 52.5 تولے خالص چاندی کا مالک ہو۔ اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص پر تمام شرائط پائے جانے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اس مال کی ملکیت پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے لے کر 13 ذی الحج کی غروب آفتاب تک اس کے پاس یہ مال آ گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے، گھر میں موجود تمام افراد الگ الگ نصاب کے مالک ہوں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینا سب کے لیے کافی نہ ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، بیوی اور اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی اگر کی جائے تو وہ نفل شمار ہوگی، لیکن اس کے مال میں سے قربانی کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے، فقیر، محتاج اور مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ ہے، ایسا قرض دار کہ اس کے پاس موجودہ مال کے عوض اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کر لے تو قربانی ہو جائے گی۔ ساتویں بات یہ ہے، جس نے قربانی کرنے کی نظر مانی، منت مانی، پھر وہ کام ہو گیا، جس کام کی منت مانی تھی اب قربانی کرنا واجب رہے گا، خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق چند باتیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے، کون سا جانور اس کی کتنی عمر ہوگی تو قربانی ادا ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گائے کے بارے میں۔ دوستو، گائے کی قربانی جائز ہونے کے لیے اس کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اونٹ کے بارے میں۔ دوستو، اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا اور دمبا، بکرے اور دمبے کی بھی کم از کم 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس سے کم قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جو جانور بیان کیے گئے ہیں، گائے، بھینس، دمبا، بکرا، اونٹ، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر گائے، بھینس، اونٹ میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، مثلا 5 آدمی یا 6 آدمی شریک ہوئے، اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب سب کی قربانی درست ہے، اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا حصہ گائے وغیرہ میں رکھ دیا تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، البتہ اگر نفلی ہو تب جائز ہے۔ قربانی کے جانور کا صحیح ہونا بغیر کسی جسمانی عیب کے ہونا ضروری ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جن میں درج ذیل عیب پائے جاتے ہوں۔ نمبر 1، اندھا یا کانا ہو۔ نمبر 2، بہت بیمار، دبلا پتلا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ نمبر 3، اتنا لنگڑا کہ صرف 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھے پاؤں سے چل نہ سکتا ہو۔ نمبر 4، تمام یا اکثر دانت گر گئے ہوں یا سرے سے ہی دانت نہ ہوں۔ نمبر 5، پیدائشی کان ہی نہ ہوں یا کان تو ہوں لیکن اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، البتہ اس جانور جس کے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 6، مادہ جانور کے تھن بالکل نہ ہوں یا دوائی وغیرہ لگا کر خشک کر دیے گئے ہوں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، البتہ جس جانور کی پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔
نمبر 8، جانور خنثی ہو یعنی اس کے نر یا مادہ ہونے کا کوئی پتہ نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو قربانی واجب ہونے یا نہ ہونے کے متعلق اور جانور کے متعلق اچھی آگاہی مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے